میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، شاید اردو زبان آپ پر بھاری ہو۔ سلسلہ بنگلہ زبان کا چل رہا تھا، اچانک اردو زبان میں سننا تھوڑا سا ناگوار سا محسوس ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا وقفہ انتہائی کم کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر کوئی ہر سبجیکٹ میں اسپیشل کورس کر رہا ہے۔ آرٹس والے آرٹس میں اسپیشل کورس کر رہے ہیں، میڈیکل والے میڈیکل میں، اور اس کے بھی کئی وبھاگ ہیں، کئی شعبے ہیں۔ کوئی سینے کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی پیٹ کا خاص ڈاکٹر ہے، کوئی سر کے لیے خاص ہے، کوئی آنکھ کے لیے خاص ہے، کوئی کان کے لیے خاص۔ صرف میڈیکل شعبے میں اتنے بھاگ آ گئے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ سوچنا کہ میرا بیٹا عالم بھی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ زمانہ اسپیشلائزیشن کا ہے، لہٰذا اسپیشل اگر بنانا ہے تو ایک ہی فیلڈ میں آپ کو بنانا ہوگا، اور یہی سوچ کر کے کنفرم کر کے دینی ادارے میں بھیجنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو برباد نہیں کرتا جو قوم کے لیے، ملت کے لیے درد رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرا سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کو تسلی دیتے ہوئے کلمات کہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کمزوروں کو آپ سہارا فراہم کرتے ہیں۔ تو جو ملت کے لیے فائدہ مند ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے اس طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ توحید و سنت کے راستے پر کام کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیجئے، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے سامنے چند نصوص کو، چند دلائل کو رکھوں گا جن میں جہالت کے نقصانات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی دلیل ہمارے سامنے ایک آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، شرک اور بت پرستی سے باز آنے کے لیے کہا، تو قوم والوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اپنے آپس میں کہا کہ تم لوگ ہرگز اپنے بھگوانوں کو مت چھوڑو، ود کو مت چھوڑو، سواع کو نہ چھوڑو، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر 5 لوگ ہیں، یہ 5 آدمیوں کے نام ہیں۔ یہ علاقے والوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ کے آس پاس شرک اور بت پرستی اور بدعت کا بول بالا ہے۔ لہٰذا شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شرک دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کا آغاز شیطان نے کس پلاننگ کے تحت کر دیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو 5 آدمی ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے نام ہیں، اچھے لوگوں کے نام ہیں، برے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن ان کا پربھاؤ، ان کا اثر اتنا زیادہ سماج میں تھا کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو ان کی یاد تڑپانے لگی۔ شیطان نے آ کر کے مشورہ دیا کہ ان کے اسٹیچو بنا لو، مجسمے بنا لو، مورتیاں بنا لو، اور ان کو دیکھ کر کے ان کا جو چرتر ہے، ان کا جو ویوہار ہے، ان کی جو عادت ہے، عبادت میں ان کا جو شوق ہے، وہ اپنا لو۔ اس طرح سے بہکایا قوم والوں۔
اس وقت تو تصویر حرام نہیں تھی، لوگوں نے مجسمے بنوا لیے، وہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی، دوسری نسل والوں کو شیطان نے سکھایا کہ یہ جو ہے عبادت کے وقت سامنے رکھ کر کے ان کی عبادت کرو تو مزہ آئے گا، ایک نیا شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا۔ لوگوں نے سامنے رکھ کر عبادت کرنا شروع کیا۔ پھر جب وہ زمانہ گزر گیا اور نئے لوگ آ گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، بوڑھے تھے وہ مر گئے، تب شیطان نے آ کر کے کہا کہ تمہارے باپ دادا جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے، قوم نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیر بنا رکھا تھا، 5 لوگوں کو پیر بنا رکھا تھا، اسی لیے شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو برباد کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اچانک شیطان نے نہیں کہا کہ تم ان کی پوجا کرو، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ، کچھ روایتوں میں ہے نُسِیَ الْعِلْمِ، جب علم بھلا دیا گیا تب لوگ جو ہے شرک میں گرفتار ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں غلو ہو رہا ہے، یعنی زیادہ ہی ان کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں نے مان لیا تھا اور اس طرح سے شرک میں گرفتار ہو گئے۔ اور دوسری جو شرک کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے بھلا دیا گیا، جہالت پھیل گئی۔ تو جہالت کے پھیلنے کی وجہ سے شرک کی شروعات ہو سکتی ہے، اسی لیے کسی بھی سماج میں دین کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ شرک اور بدعت سے بچ پانا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو دنیا میں جو شرک کی سب سے پہلی شروعات ہوئی وہ غلو کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ دوسری روایت آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا تھا، سنا ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ اس زمین کا جانکار ہے، گیانی ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ حدیث میں لفظ ہے اعلم اہل الارض، کہ سب سے زیادہ جانکار جو روئے زمین پر ہے اس وقت، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، مجھے پوچھنا ہے۔ لوگوں نے کیا بتایا؟ راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ تو عالم نہیں تھا، وہ بس عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عالم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ عالم ہے۔ اب وہ آدمی گیا اور جا کر کے جب پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی مار دیا۔ تو جہالت بسا اوقات اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتی ہے۔ اس راہب نے جان کیوں گنوائی؟ جہالت کی وجہ سے۔ اگر اس کو نہیں معلوم تھا تو اس کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھ سے جو بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے جا کر سوال کریں، لیکن وہ خود سے عالم بن گیا اور سوال کرنے لگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ سماج میں آپ کو مل جائیں گے جو لوگ عالم نہیں ہیں، لیکن وہ فتویٰ کی مسند پر بیٹھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت جو ہے اپنی جان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہوا۔ تیسرا نقصان، تیسری روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری روایت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ کچھ صحابہ کرام سفر میں نکلے، ایک صحابی کے سر پہ پتھر سے چوٹ لگ گئی، سر پھٹ گیا، اور اتفاق سے رات میں ان کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا سر جو ہے پھٹا ہوا ہے اور پانی چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تو لوگ جو وہاں تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، پانی استعمال کرنے کی جب طاقت ہے تو آپ تیمم کیوں کریں گے؟ تو انہوں نے غسل کر لیا اور ان کی موت واقع ہو گئی، انتقال کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ،
کہ ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، کیا ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ جانکار سے پوچھ لیتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ جو چند روایات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان کے ذریعے سے آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ علم کا نہ ہونا، جہالت کا ہونا نہ صرف اپنی جان کے لیے خطرے کا باعث ہے بلکہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے، شرک اور بدعات کے پنپنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ ایسا ہے جو علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس علاقے پر بڑی نعمت ہے، اور اس پر شکر گزار بننا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ہر ممکن اس کو مدد پہنچانی چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ شکریہ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقے میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے اس کا ہم مقابلہ کریں۔ یہ زمانہ آئیڈیالوجیکل وار کا زمانہ ہے، یہ وچار دھاراؤں کے یدھ کا زمانہ ہے، وچار دھارا کے ذریعے سے لڑائی چل رہی ہے۔ لوگ اپنے نظریات اور وچار دھاراؤں کو آپ کے ذہنوں میں تھوپنا چاہتا ہے، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی الحاد کے نام پر، ایتھیزم کے نام پر، کوئی انسانیت اور ہیومینزم کے نام پر آپ کے ذہنوں پر غلط افکار اور نظریات ڈالتا ہے، اور ہمارے پاس چونکہ ان افکار اور خیالات اور ان ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اسی لیے ہم ہار جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، ہماری لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ شادی رچا کر کے بے دین ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کے یہاں جو بھی ادارے پنپ رہے ہیں ان کو مزید آپ سپورٹ فراہم کریں۔ الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے بارے میں بہت کچھ سنا، آپ کی تعریفیں سنی، آپ اس ادارے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سنا، آپ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنا۔ مجھے امید ہے کہ مزید آپ سپورٹ جاری رکھیں گے، ہر ممکن تعاون پیش کریں گے، اور ویسٹ بنگال کے لیے اس ادارے کو ایک مثال بنا کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نوازے، آپ کے نہالان کو بڑے بڑے علماء بن کر کے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔